اس وقت دشمنان انسانیت، میں دشمنان اسلام صرف نہیں کہہ رہا ہوں، دشمنان انسانیت ایسی گھناؤنی سازشیں کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم کو ہر ایک کو ایک دوسرے سے لڑانے کی فکر ہے انہیں۔ سنی شیعہ لڑا دیا جائے، شیعہ لڑا دیا جائے، سنی لڑا دیا جائے، وہابی دیوبندی، بریلوی، سمجھے جناب؟ ایک خانقاہ والے کو دوسرے خانقاہ والے سے لڑا دیا جائے، ایک انجمن والے کو دوسرے، گلی جو یہ جنگ جاری ہے اس کے پیچھے بھی کوئی مداری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میں صرف ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں جو بس ثقیل ہوں، ان کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری اٹھانی پڑے؟ ایسے لفظ بھی استعمال کر لیتا ہوں جو بہت آسان ہے۔ پوری دنیا میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ انسانیت کی تباہی کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہر مذہب ان کی زد پر ہے، صرف اسلام نہیں، ہر مذہب زد پر ہے، اور ہر چیز کو اس دشمن نے انڈسٹری بنا دیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ unfortunately religion has become an industry. Religion has become an industry. تو یہ چاہے اسلام ہو اور چاہے ہندو مذہب ہو اور چاہے کرسچینٹی ہو، فادر بھی مجھے معاف کریں گے، ہر جگہ صورتحال یہ ہے کہ ریلیجن کو انڈسٹری بنا دیا۔ اب زیادہ تلخ ہو جاؤں، مولوی صاحبان زیادہ تر جا چکے ہیں، تھوڑے سے باقی ہیں، ان سے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ہم جب نماز پڑھانے جاتے ہیں تو کیا قربتاً اللہ پڑھاتے ہیں یا تنخواہ کی خاطر پڑھاتے ہیں؟ مدرسے انڈسٹری ہیں، مسجدیں انڈسٹری ہیں، امام باڑے انڈسٹری ہیں، انجمنیں انڈسٹری ہیں، ہر چیز صرف اور صرف تجارتی انداز میں سوچی جا رہی ہے۔ اور جب چیز ریلیجن کو انڈسٹری بنا دیا، کسی نے انویسٹ کیا، ادھر کرپشن ٹیرورزم کو انڈسٹری بنا دیا، ٹیرورزم بھی انڈسٹری بن گئی، ریلیجن بھی انڈسٹری بن گیا، اور پھر دونوں کا آپس میں بیاہ کر دیا، دونوں کی شادی کر دی۔ شادی ظاہر جائز نہیں تھی، ناجائز تھی۔ نتائج کیا پیدا ہوں گے؟ واضح ہے، یہ ہے سچی بات۔ کس نے کیا یہ؟ ایک جواب ہے، ایک جس کے خلاف تفصیل سے عرض کروں تو بہت باتیں ہیں، لیکن اس کے خلاف کھل کے مسلسل لیکن سلیقے سے مسلسل مؤثر انداز میں لکھنے بولنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم۔ ساری دنیا میں میڈیا میں ایک بات ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، ریلیجن میں دہشت گردی ہے، ایکسٹریمزم ہے۔ مشکل یہ ہے کہ میڈیا بھی تو انڈسٹری بن گئی، میڈیا کے لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ان کا مداری کہتا ہے کہ یہ کہو۔ توجہ ہے، میڈیا بکا ہوا ہے، مذہبی لوگ بکے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں کرپشن کا ایک نظام قائم کر رہے ہیں وہ لوگ، دوہرا معیار ہے ہر جگہ۔ اور اب میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا تھا مگر کہی دوں، اتنی دیر سے آپ حضرات نوحہ مرثیہ پڑھ رہے تھے تو میں بھی کہہ دوں، ہندوستان کے مودی سے لے کر اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ تک، ان میں سب کے سب آج ویسٹرن کیپٹلسٹ بڑی بڑی طاقتوں کے صرف بروکر ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کو غریب انسان کی فکر نہیں ہے، غریب انسان کی، غریب کسان کی، غریب عورت کی، بیوہ کی، یتیم کی، یہ سب باتیں صرف سخن فروشی ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور اس وقت المیہ ہمارا یہ ہے کہ قوت کے ساتھ کوئی انہیں جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔
وہ سخن فروشی کر رہا ہے، وہ خطابت کر رہا ہے، وہ اوریٹری کر رہا ہے، اور آپ سب واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارے ملک کے مودی سے لے کر اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ تک، یہ سب بڑے بڑے ویسٹرن کیپٹلسٹ لوگوں کے ہاتھ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ملک کیا بنائیں گے؟ یہ عوام کو کیا بھوک مٹائیں گے یہاں سے؟ یہ کرپشن کو کیا ختم کریں گے؟ دیکھنے کا چہرہ کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ بھلا ممکن ہے کہ ایک شریف انسان، ایک اچھا انسان، ابھی سوامی اگنیویش جی نے تجزیہ کیا، ہندو ہیں، مسلمان تو نہیں ہیں، شیعہ تو نہیں ہیں، آیت اللہ خامنئی کے مقلد تو نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بے داغ ہے۔ میں اپنی بات عرض کروں، میں گڑگاؤں میں چل رہا تھا، اور جس گاڑی پہ بیٹھا تھا وہ گاڑی خراب ہو گئی۔ عجاب، وہ تھوڑی دور، بالکل تھوڑی دور رہ گیا تھا، تو سائیکل رکشہ میں نے کر لیا، سائیکل رکشے پہ بیٹھ گیا۔ وہ سائیکل رکشہ جو چلا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، بھیا ساری دنیا میں جتنا کرپشن ہے یہ تو امریکہ کا پھیلایا ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیا رسوائی سی رسوائی ہے؟ ایک لے مین جو باتیں سمجھ رہا ہے وہ انتہائی بے حیائی اور بے غیرتی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور جھوٹ کا پردہ اپنے کارناموں پہ ڈال رہے ہیں۔ کیسا دوہرا معیار ہے؟ دوہرا معیار ہے یا نہیں؟ آیت اللہ خمینی کا فتویٰ موجود ہے، آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ موجود ہے، ڈکلیئرڈ ہے کہ ہم انسانوں کو تباہ کرنے والے ہتھیار بنانا حرام سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے۔ ہم نیوکلیئر پاور صرف اس لیے چاہتے ہیں تاکہ میڈیکل پرپز میں اور دوسرے انسانی فلاح و بہبود کے لیے انتظام ہم اس کا استعمال کریں، مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تم پہ کیسے بھروسہ کریں؟ اور فرما رہے ہیں مسلسل اور خود بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا عجیب، میں کیا آپ تو پھٹ پڑا، میں اتنی دیر سے آپ تھکا رہے تھے مجھے، تو آپ خود تھکیے۔ جناب والا، کوئی دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے کی حد بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کو دعویٰ، ہماری ٹیکنالوجی اتنی زبردست ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے بھی دیکھ لیتی ہے کہ یہاں سونا ہے، وہاں چاندی ہے، وہاں ہیرا ہے، وہاں تیل بہہ رہا ہے، وہاں کوئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم جہاں چاہیں بالکل ٹارگٹ پہ جا کر ہمارا میزائل لگے گا۔ اور جس وقت عراق میں ایک طرف داعش تھے اور دوسری طرف کردش لوگ تھے جو داعش سے لڑ رہے تھے، تو آپ کے جہازوں نے اسلحہ گرایا داعش کے خلاف، مگر اتفاق سے وہ داعش ہی کے علاقے میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بار ہوا ہے؟ ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ بالکل بہت بار۔ کتنی بار ہوا؟ یعنی اس وقت آپ کے کیمرے فیل ہو گئے، آپ کے پائلٹس اندھے ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آیا ادھر داعش ہے اور ادھر عراقی فوج۔ یہ بھی ہوا کہ جو اسلحہ عراقی فوج کو دینے کے لیے آپ آئے تھے وہ دے گئے داعش کو، اور جب حشد شعبی جان دے رہے تھے تو جو بم آپ کو گرانا تھا داعش پر وہ بم گرا دیا آپ نے حشد شعبی پر۔ یہ سب آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، مگر یہ چیزیں جس طرح میڈیا میں رسوا کی جانی چاہیے نہیں ہو رہی ہیں۔ میڈیا کے لوگ اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جب تک میڈیا آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ 2 بار